Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وزارت تعلیم نے اور HEC نے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے انٹر کے اسٹوڈنٹس انٹر پارٹ 2 اور اس کے ساتھ ساتھ اے لیول پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کی مشکلات میں کس طرح جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کا لگتا ہے کہ جیسے ان کو اسٹوڈنٹس کا کوئی خیال نہیں ہے اور اسٹوڈنٹس کی جو مشکلات ہیں اس میں مسلسل یہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی منسٹری آف ایجوکیشن اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی اور اس کے ساتھ HEC کی میٹنگ ہوئی تھی، ان تینوں کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کو ہیڈ کیا تھا وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے، اور اس میں مختلف آپشنز کے اوپر بات چیت کی گئی اور کچھ جو فیصلے ہیں ان کو فائنلائز جو ہے وہ کیا گیا۔ اب یہ فیصلے جو ہیں یہ انٹر کے اسٹوڈنٹس کے اوپر اور اے لیول پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کس طرح اثر انگیز ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیفینیٹلی ان فیصلوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو کرونا کی وجہ سے امتحانات مؤخر ہونے سے انجینئرنگ یونیورسٹی میں بر وقت ایڈمیشن کے لیے داخلے کے لیے منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت ہونے والی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹر کے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ آلریڈی امتحان دے چکے ہیں یا ابھی انہوں نے امتحان دینا ہے، ایسے تمام طلباء جو انٹر کا امتحان دے چکے ہیں یا ابھی دینا ہے، یعنی ان طلباء کو جو ہے وہ پرمیشن ہے کہ وہ اینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو انٹر کا امتحان دے چکے ہیں یا ابھی انہوں نے انٹر کا امتحان دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اینٹی ٹیسٹ کا امتحان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں وہ طلباء کا جو داخلہ ہے اس کو وہ یقینی بنائیں اور ان کا جو ایڈمیشن ہے وہ پروویژنل بیسس پہ کریں، جو کہ ان کے فائنل رزلٹ سے مشروط ہوگا۔ اور یہ جو انٹر پارٹ 2 کے یعنی انٹر کے جو فائنل اگزامز ہوں گے ان کے جو رزلٹس ہیں وہ جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہیں، یعنی کہ یونیورسٹیوں میں داخلہ پروویژنل بیسس پہ ہوگا جو ECAT کا امتحان پاس کر جائیں گے، اور یہ جو ایڈمیشن ہے یہ مشروط ہوگا ان کے رزلٹس کے اوپر، اور رزلٹس جو ہیں وہ آئیں گے جنوری میں۔ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف ابھی ECAT کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ ایسے تمام طلباء جو ہیں وہ ECAT کا امتحان دے سکتے ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میٹنگ میں MD-CAT کے جو امتحانات ہیں اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہلکی سی بھی جو لب کشائی ہے وہ نہیں کی گئی۔ لہذا MD-CAT کا امتحان دینے کا ارادہ رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میٹنگ کے اندر MD-CAT کا جو امتحان ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف جو ہے انٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ پہ اتر آئے ہیں، اور انہوں نے زبردست جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 7 جون سے لے کر 16 جولائی تک کیسے جو ہے وہ انٹر امتحان کی تیاری کریں گے۔ بالکل ٹائم نہیں ہے کہ اتنے کم وقت میں جو ہیں وہ پیپر جو ہیں وہ پریپیئر کیے جا سکیں اور انٹر کا ایگزام دیا جا سکے، اور اس سے پہلے 5 اور 8 جولائی کو جو ہے وہ ECAT کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اب اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کیسے 2 امتحان وہ اکٹھے دے سکیں گے، یعنی ECAT کا امتحان بھی اور ساتھ انٹر کا امتحان بھی،
اور اس کے ساتھ اے لیول جو 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کیسے یہ امتحان 2 اکٹھے دے سکیں گے۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ جو ای کیٹ کا امتحان ہوتا ہے وہ انٹر پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے سارے سلیبس میں سے ہوتا ہے، تو یہ ہم کیسے اتنے کم وقت میں جو ہے وہ اپنا سلیبس جو ہے اس کو ریوائز کریں گے، اس کو پریپیئر کریں گے، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس دفعہ صرف انٹر پارٹ 2 کا امتحان پاس کرنا ہے اور پارٹ 1 کا امتحان انہوں نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ پاس کر لیا تھا، تو ان کی پریشانی میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب ان کو جو ہے ای کیٹ امتحان کے لیے انٹر پارٹ 1 جو ہے وہ سارا سلیبس جو ہے وہ ان کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس فیصلے سے ناخوش نظر آتے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وزارت تعلیم جو ہے وہ ای کیٹ کے جو امتحانات ہیں ان کو مؤخر کر دے۔ اب اس کا رد عمل کیا آتا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حکومت اس کا کیا رد عمل دیتی ہے، لیکن طلباء کی جو پریشانی ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ شاہد بھٹی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔